الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بڑے ہی پیار و محبت کے ساتھ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ ممکن ہو تو با آواز بلند بارگاہ سرور کائنات میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام واجب التعظیم قبلہ علامہ صاحب، میرے دوستوں نوجوان بھائیوں بزرگوں، اللہ کریم کہ حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کائنات میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماں بعد اس کے دعا ہے میرے جن بھائیوں نے بزرگوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، محفل میں تعاون کیا ہے، مجھ سمیت جتنے بھی محفل میں ہم حاضر ہیں، اللہ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ مختصر وقت میں میں اپنی چند معروضات جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے ضمن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ توجہ فرمائے ہوئے ہیں، توجہ فرمائے رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جب بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ذکر پاک کی محفل میں آئیں تو ادب کو ملحوظ رکھا کریں، ممکن ہو تو سر ڈھانپ کے آنا چاہیے، یہ محفل کے آداب میں سے۔ اور جب بھی سرکار دو عالم کی محفل میں آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، اچھی نیت کے ساتھ آئیں اور کچھ سیکھ کر سمجھ کر عمل کی نیت سے آئیں۔ محفلوں کو صرف رسمی محفل نہ بنائیں بلکہ محفل کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے محفل کروائیں، اور جو اس کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ابتداءً میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہوں گے سال ہر سال ہو گئے محفل سجاتے ہوئے، انشاءاللہ اب آپ توجہ فرمائیں گے کہ سال ہر سال گزر گئے، ہم جب آقا کے میلاد کا مہینہ آتا ہے محفل بھی سجاتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، گلی بھی سجاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور اپنے گھر کو سجاتے ہیں، لیکن اس سے بڑے خوش نصیب وہ ہیں جو گھر بھی سجاتے ہیں، چہرے کو محبوب کی سنت سے بھی سجاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے میرا گھر سجتا رہا، میرا چہرہ نبی کی سنت سے نہیں سجا۔ اب اس محبت کو آپ کون سا نام دیں گے؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ ایک شاعر کے اشعار عربی میں ہیں، ان کا مفہوم یہ بنتا ہے، کہتا ہے یہ بات عقل سے بڑی بعید ہے کہ تو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر ان کی سنت کے خلاف بھی کرے۔ یعنی جدے نال بندے نو پیار ہوئے نا او دیاں گلاں نہیں مندا ہے تے جویں او کرے اوویں کرن دی کوشش بھی
کردہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی منائیں اور پیارے نبی کی سیرت بھی اپنائیں، تبھی کامیابی کما حقور کمال اسی میں ہے کہ دل عشق رسالت مآب سے منور رہے اور ظاہر سنت پیغمبر سے آراستہ رہے۔ جب دونوں چیزیں ملیں گی پھر بندہ کامل بنتا ہے۔ اگر صرف نعرے ہوں محبت کے اور عمل نہ ہو تو پھر بھی بندہ کامیاب کما حقہ نہیں ہوگا، اور اگر صرف عمل ہو اور آقا علیہ السلام سے کمال درجے کا عشق اور محبت نہ ہو تو تب بھی اسے کما حقہ کامیابی نہیں ملے گی۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہوگا جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہوگا اور جس کے ظاہر پہ مصطفیٰ کی شریعت کا نفاذ بھی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں قرآن پاک کی دو آیات بینات سے میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایدہ آسان سا ترجمہ یہ ہے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے لَكَ آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کیا لَكَ آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو، آپ کے ذکر کو ہم نے کیا کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اونچے بات سے بولے کون کہہ رہا ہے؟ بولے کریں، بولا کریں، کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کب کہا ہوا کوئی کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو بارگاہ رب العالمین میں لایا جائے گا، اللہ اس سے فرمائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ جب اللہ کا حکم ملے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ عرض کرے گا یا اللہ تیرا کرم ہوا، تیری رحمت ہوئی، مجھے جنت کا مجرہ ملا، لیکن ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں باری تعالیٰ مجھے تو میرا کوئی عمل بخشش کے قابل نظر نہیں آتا، کیونکہ بندے نو اپنیاں کیتیاں دا پتہ ہوتا، پنجابی تھوڑی تھوڑی سمجھ دے ہو، بندے نو اپنیاں کیتیاں دا پتہ ہوتا ہے بے میرا ظاہر کیسا ہے، میرا باطن کیسا ہے، میری خلوت کیسی ہے، میری جلوت کیسی ہے، لوگوں کے سامنے میرا کون سا چہرہ ہے اور پردے کے پیچھے میرا کون سا چہرہ ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خود جانتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو میرا کوئی عمل بخشش کے قابل نظر نہیں آتا، تیرا کرم ہوا، تیری رحمت ہوئی، مجھے مجدہ جان فضا ملا، لیکن مولا عرض اتنی ہے اس راز سے پردہ ہٹانا کہ میرا کون سا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا اور تو نے بخشش کا مجدہ سنا دیا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے بندے ایک رات تو سویا ہوا تھا، سوتے سوتے تو نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے بدلتے تو نے کہا اللہ، کیا کہا؟ اللہ، ثم غلبک النوم، پھر تجھ پہ نیند غالب آ گئی اور تو سو گیا، ونسیتا، اور تو بھول گیا کہ تو نے کیا کہا ہے، لیکن میری شان یہ ہے کہ میں سوتا بھی کوئی نہیں، میں بھولتا بھی کوئی نہیں، تو بھول گیا اور سو گیا۔ اے میرے بندے وہ جو تو نے سوتے سوتے کروٹ بدلی تھی نا، اس کروٹ بدلتے بدلتے تو نے اللہ کہا تھا، وہ اللہ کہنا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا، اسی اللہ کہنے پر میں نے تیری بخشش فرما دی، کیونکہ رب کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر دل افسردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بڑی کی تدبیریں، لیکن میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں جب محفل میں آتے ہیں تو
تو کچھ کچھ بولتے رہا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا نام آئے تو اس کو اچھے انداز میں بولیں گے تو انشاءاللہ کیا خبر کہ یہی بولنا اس کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب توجہ فرمائیے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ علماء کہتے ہیں تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ہر شے نیچے رہ گئی، آمنہ کے لال کا ذکر بلند ہو گیا۔ آمنہ کے لال کا ذکر کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ اب حضور کا ذکر تو بلند ہی بلند ہے، کیا ہے؟ بلند ہی بلند ہے۔ علماء کہتے ہیں جو حضور کا ذکر کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دے گا، جو حضور کا ذکر کرے گا اللہ اسے دل کا قرار عطا کر دے گا، اسے دل کا چین عطا کر دے گا۔ آپ دیکھیں نا آج کے اس پرفتن دور میں جڑے بندے کو بھی بہ جاؤ نا وہی پریشان لگے گا، بھلے بظاہر کوٹھی بھی ہے، کار بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، اچھی سیلری بھی ہے، لیکن قریب بیٹھ جاؤ تو ایسے دکھ روئے گا کہ لگے گا زمانے جو دے تو بڑا دکھی کوئی نہیں۔ ہر بندہ الا ماشاءاللہ جنہیں اللہ اطمینان قلب عطا کر دے، ہر بندہ پریشان ہے۔ آؤ تمہیں دل کے اطمینان کا ایک نسخہ نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ کی صدا اونچی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ کریم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حضرت